بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس اول تھا جس میں سورہ الحمد اور سورہ بقرہ شروع کر دی تھی۔ 6 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، ان کا ترجمہ بھی اور مختصر سا ایک تفسیر کا بھی نکات بیان کیے تھے۔ آج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرماتا ہے خدا کی ذات، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، اور اسی طرح ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی جو لوگ کافر ہیں، منافق ہیں، یہ ذات پروردگار انہیں عذاب کے طور پر سنا رہا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب اسی وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کو جھوٹ اتنا ناپسند ہے کہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، گناہ گار ہے، تو ذات پروردگار اس کے جھوٹ کی وجہ سے اسے اور چھوڑ دے گا، آزادی دے دے گا۔ فرمایا پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یاد رہے بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں، لیکن یہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے۔ اللہ بھی ان کا تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، آزادی دیتا ہے۔ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون
أو كثيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ان کی مثال اس شخص کی ہی سی ہے، یعنی جو لوگ منافق ہیں، مومنوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے، اور کافروں کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو ان کا مذاق اڑایا. اور اللہ اب مثال دے رہا ہے ان کی کہ یہ منافق کس طرح کی ہیں، اس شخص کی طرح ہیں جس نے راہ کی تلاش کے لیے آگ جلائی، اور پھر جب اس نے آگ نے ارد گرد اس کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. در حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہوں، بولتے بھی ہوں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ اسی ضلالت سے باز نہیں آئیں گے. یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں، گرج، چمک ہو، بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لے. جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت، بینائی سب سلب کر لیتا، لیکن بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو، جس نے تمہارے لیے یہ زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے، بس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ. یعنی وہ ذات پروردگار کہنا چاہتا ہے مت سمجھو کہ یہ جو تمہیں ڈھیل دی ہوئی اور کائنات سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ ذات پروردگار کے سامنے اگر کسی کو مد مقابل لے آئے تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ سن لو کہ جس نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنایا تھا
اور اسی طرح بہت سارے پھل پیدا کیے، لیکن ذات پروردگار کے مد مقابل مت لے آؤ کسی کو۔ اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے، شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیے، تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لے اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، سن لو، اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آتش سے ڈرو، آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کے لیے بہشت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے۔ ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز ہو۔ پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے برحق مثال ہے، لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد؟ اللہ اس سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔